بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ مختلف لیئرز کے تعلقات ہیں، جیسے سعودی عرب کے ساتھ سعودی عرب کے حکمرانوں کا پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ ایک لیئر ہوتا ہے، ایک ویب ہوتا ہے تعلقات، لیکن سعودی عرب کے حکمرانوں کی پاکستان کی فوجی قیادت کے ساتھ بھی ایک پیرلل لیئر چل رہی ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ بھی ان کے ایک تعلقات ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر پاکستان کے سعودی عرب کے عوام کے ساتھ ایک یہ پیرلل لیئر ایک اور ہے، اور پھر پاکستان کے لوگوں کی مقامات مقدسہ کے ساتھ جو عقیدت ہے وہ ایک اور لیئر ہوتی ہے، جو وہاں کے عوام سے ہٹ کے ہمارے دلوں کے اندر، کیونکہ ان کے پاس تو ہے نا بھائی، ان کو اتنی محبت یا عقیدت نہ ہو شاید، لیکن ہم تو ترسے ہوئے لوگ ہوتے۔ تو یہ مطلب پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ ملٹی لیئر تعلقات، ٹھیک ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح اب چین کی بات کر لیں تو چین کے حکومت کے ساتھ حکومت کے تعلقات بھی ہوتے ہیں، فوج کے ساتھ فوج کے تعلقات ہیں، اور اب جب سے سی پیک لانچ ہوا ہے تو عوام کے ساتھ عوام کا بھی ایک انٹریکشن جو ہے وہ ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے کم از کم 20,000 بچے سالانہ چین میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور ایک وقت کے اندر تقریباً وہاں پہ 1,00,000 کے قریب بچے موجود ہوتے ہیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، مطلب گریجویشن کر کے واپس آ رہے ہیں ادھر سے نیا 20,000 پلس بچے جو ہیں وہ چائنا میں جاتے ہیں ہر سال مختلف لیول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو یوں آپ اندازہ کر لیں کہ وہ جو ہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ عوام کا عوام کے ساتھ رابطہ ہے، فوج کا فوج کے ساتھ رابطہ ہے، اور قیادت کا قیادت کے ساتھ رابطہ ہے، تو ایک ملٹی لیئر ہو گیا۔ اسی طرح پاکستان کا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی رابطہ ہے۔ امریکہ کا وہاں کی جو منتخب قیادت ہوتی ہے، اس کا پاکستان کے اندر جو بھی منتخب قیادت ہو یا غیر منتخب قیادت ہو، ہمارے ہاں وہ بھی تو آتی رہتی ہے نا درمیان میں، ان کے ساتھ اپنا ایک لنک ہوتا ہے۔ وہاں کے پینٹاگون کا ہمارے جی ایچ کیو کے ساتھ ایک لنک ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ سیاسی قیادتوں کے اندر اگر وہ آ بھی جائے رکاوٹ، تو یہ والا لنک کبھی بھی نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ اس خطے کے اندر امریکہ جو ہے، اور پاکستان کے بہت سارے افسر جو ہیں ان کی آگے کی پروموشن جو ہوتی ہے وہ امریکہ میں وار کورس کے اوپر منحصر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تعلقات کی نوعیت ہے۔ پینٹاگون نے جی رابطہ کیا ہے، ہمارے پاس یہ اطلاع ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آج کی، کہ پینٹاگون نے جی ایچ کیو سے رابطہ کیا ہے اور پاکستان پر زور دیا وہاں سے کہ یار وہ ان کو ذرا سے سیونگ دے دیں، ان کو کوئی درمیانی راہ نکالنے دیں، یعنی کہ وہ ادھر ادھر بم شم مار لیں گے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ افراد تو چھوڑیں، آپ کے کوے اور درختوں کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ادھر کا مانگ رہے ہیں، باولپور کی سائڈ پہ وہ صحرا میں آ کے تو بم ایک دو مار کے تو واپس چلے جاتے ہیں، آپ انہیں کچھ نہ کہیے گا، اور اس طرح وہ جا کے شور مچا سکیں کہ جی ہم جیت گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ادھر سے کہا گیا کہ تھوڑی سی فیس سیونگ دے دیں، اپنی سمندری حدود یا انٹرنیشنل پانیوں میں ان کی کشتی کو نشانہ نہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کیا ہے جی کہ اور جنگ ختم کر کے جو ہے وہ جلدی سے امن لے کے آئیں، اور یہ کو مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے۔ اور جی ایچ کیو سے بلا کیا کہا گیا، حافظہ بیٹھے نے نا اپنے، انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یار دیکھیے، آپ کی اسٹریٹجی کے حوالے سے کبھی ہم نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے کہ آپ ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں؟ تو اگر ریکویسٹ بھیجنی ہے تو فارمل ریکویسٹ حکومت کے ذریعے آنی چاہیے، تو حکومت جانے، ہم تو حکومت کے حکم کے پابند ہیں، اور ہم آپ کی اس بات کو انٹرٹین نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا اچنبے کی بات ہے کہ پاکستان کے جی ایچ کیو نے بھارت کے معاملے کے اوپر امریکہ کی پینٹاگون کی اس ریکویسٹ کو ماننے سے انکار کیا ہے، اور انہیں یہ بھی سمجھایا گیا کہ دیکھیے ہمارے اوپر لگا رہے ہیں وہ دہشت گردی کا الزام، ہم یہ دہشت گردی کے الزام کے کلنک کا ٹیکہ اپنے ماتھے پہ سجا کے اقوام عالم کے اندر معزز طریقے سے نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ ہر فورم پہ ہمیں گندا کریں گے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے آتنکوادیوں کو گھس کے مارا، ٹھیک ہے، یہ ہر فورم پہ بھونکا کریں گے۔ تو ایک دفعہ یہ شو ڈاؤن ہو جانے دیں،
اور ان کو انڈیپینڈنٹ انکوائری کروانے کے اوپر آپ زور ڈالیے، ہمیں کہنے کی بجائے ان کو کہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ڈالنے کے اوپر کروانے کے اوپر زور ڈالے. دیکھیے آپ نے اپنا ایجنسی کا خفیہ ایجنسی کا چیف بدلا، آپ نے اپنے 2 فوجی بدلے، بڑی فوج کے لوگ بدلے، اور تیسرا آپ نے ایک وائس چیف آف ایئر سٹاف بدلا. کیوں بدلا؟ کیونکہ آپ کی پالیسی کے اندر فلا تھا. آپ کی تمام پلاننگ کے بلو پرنٹ جو ہیں وہ نکال کے ہم میڈیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہم نہیں رکھ رہے، آپ کے اندر سے لوگ رکھ رہے ہیں. اس کے اوپر بعض دوستوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ان کی فوج کو اپنی صلاحیت کا پتہ ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاگل قسم کی مکمل ذہنی طور پہ فارغ شخص جو ہے نریندرا سنگھ مودی آر ایس ایس کا والنٹیئر جو ہے وہ ان کے اوپر اس وقت مسلط ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے افسران خود یہ حرکت کر رہے ہیں تاکہ جنگ اس طرح اوائڈ کی جا سکے. ٹھیک ہے، واللہ عالم. ایک تجزیہ آج کل پاکستان میں دوست احباب کی محفلوں میں یہ بھی ہو رہا ہے. اور دوسری اہم خبر، آج پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی کچھ کام کیا ہے، اور انہوں نے بھارت میں مختلف اوقات میں مختلف وائلیشن کے اوپر پکڑے جانے والے پاکستانیوں کی ایک فہرست تیار کی ہے. دیکھیے نا، یہاں سے کوئی بندہ گیا، ویزا تھا اس کا دلی کا، اور دوست احباب نے میزبانوں نے کہا کہ یار آپ کو، اس نے کہا مجھے علی گڑھ جانے کی بڑی حسرت ہے. انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے، ہم علی گڑھ جائیں گے، واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ جیسے ہی دلی سے علی گڑھ کے لیے نکلے، راستے میں پکڑے گئے. اور بعض کا تو وہ جو میزبان ہوتے ہیں وہی انہیں پکڑوانے میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر اس بیچارے کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اور پھر وہاں کی عدالتیں وہ بھی ہاسٹائل ہوتی ہیں، وہاں کی پولیس بھی ہاسٹائل ہوتی ہے. تو بندہ خام خواہ ہفتہ 15 دن کے لیے، مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے ایک کلاس فیلو تھے، وہ ایک کثیر القومی ادارے کے اندر جو تھے وہ ہو گئے ملازم، اور اس پورے ریجن کے سربراہ بن گئے. اور ریجن کے اندر عرب پینسولا بھی آتا تھا، انڈو پاک بھی آتا تھا، اور بنگلہ دیش اور سری لنکا، یہ سارک کے سارے ممالک، اور عرب پینسولا یہ ریجن تھا اس کمپنی کا. جرمن وہ کمپنی تھی ٹیکنالوجی کی، تو اس کے وہ ریجنل ہیڈ ہو گئے. اب ان کو جانا ہوتا تھا انڈیا. تو جناب وہ دلی پہنچے، اور دلی میں جب وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں چیک ان ہو رہے تھے، جہاں پہ اگلے دن وہ کانفرنس تھی جس میں پورے انڈیا سے لوگ آئے ہوئے تھے جن سے انہوں نے خطاب کرنا تھا. ریسیپشن پہ ہی ہوٹل والے نے، وہ جو لڑکا کھڑا ہوتا ہے، اس نے کہا کہ جناب آپ کا تو دلی کا ویزا ہی نہیں ہے، آپ کا تو ممبئی کا ویزا ہے. میں کہا کوئی بات نہیں، آپ چیک ان کر دو، صبح اس کو کروا لیں گے. بھائی جان آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ وہ مجھے بتایا کرتے تھے گزرا، پولیس والے پہنچ گئے. ٹھیک ہے سر، اس کمپنی کی، جرمن ٹیکنالوجی کمپنی کی بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی، اور وہ بہت بڑی کمپنی، میں نام نہیں لے رہا، باوجود ہمارے دوست اب بھی اس میں اعلیٰ عہدے سے ہیں، بلکہ اب تو ریٹائرمنٹ آ گئی ہے ان کی. اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ ریٹائر ہو کے تو ہمارے کنسلٹنٹ بن جائیں، پھر ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جناب پوری کمپنی انوالو ہوئی، جرمنی کے وزیر خارجہ کو انوالو ہونا پڑا، لیکن وہاں کی پولیس کہے ہم نے تو نہیں چھوڑنا. سر حکومت پوری طرح انوالو ہوئی جرمنی کی، پاکستان نے تو کرنا ہی کیا تھا. خیر ٹھیک ہے نا، وہ انوالو ہوئی، اور وہ پولیس والے جناب انہوں نے ہڑ کے انہوں نے مطلب یہ رایت ہوٹل والے نے کر دی کہ وہ پولیس والے ان کو لے کے نہیں گئے، ان کو پکڑ کے ادھر ہوٹل کی لابی میں بٹھا دیا کہ آپ کو ہم نے لے کے جانا ہے. وہ ہوٹل والے نے کہا 2 منٹ ٹھہر جائیں. وہ جناب 3.5-4 گھنٹے کے اندر بڑی بڑی جگہ کے اوپر ٹلیاں کھڑکیں. تو وہ بندہ جو تھا وہ ہوا وہ پولیس سے دستبرد سے اس شرط کے اوپر اس کو چھوڑا گیا کہ یہ ابھی ادھر سے جائے گا اور پہلی اویلیبل فلائٹ سے یہ انڈیا چھوڑ دے گا، اور یا پھر یہ وہاں سے دلی سے ممبئی چلا جائے گا کیونکہ اس کے پاس ممبئی کا ویزا. اب وہ ٹیکنیکل فالٹ تھا ان کی کمپنی کے جس بندے نے یا انڈیا کے اندر جو ویزا اپلائی کیا تھا وہ اس نے ممبئی کا کر دیا، حالانکہ وہ میٹنگ جو تھی وہ دلی کے اندر کی رکھی ہوئی تھی. تو خیر اس کے بعد پھر وہاں کے لوگوں کی جو تھی وہ شاید اسی وجہ سے ہی ہوا، وہاں کے لوگوں کی لاٹری لگ گئی، کیونکہ اس کے بعد پھر جو بھی ریجنل میٹنگ ہونی ہوتی تھی ہر کوارٹر کے بعد ہوتی تھی، تو وہ پھر سارے وہ انڈیا سے فلائی کر کے کمپنی کے خرچے کے اوپر ٹی اے ڈی اے کوٹتے تھے اور دبئی آتے تھے. ٹھیک ہے، تو میرا وہ بعد میں ہم ویسے ہی گپ شپ بیٹھے تھے ادھر ہی
چائے پی رہے تھے ایک دن باہر اپنا گراسی پلاٹ میں بیٹھ کے، تو میں نے اسے کہا یار یہ کتنا ایک ممکن ہے کہ یہ باقاعدہ جان بوجھ کے وہاں سے یہ حرکت کی گئی ہو آپ کی کمپنی کے ہی کسی آفیشل کی طرف سے، تاکہ آپ نہیں آئیں گے۔ اب وہاں سے 15-16 افراد کی بارات جو ہے وہ دبئی اترتی ہے اور کمپنی ان کو آنے جانے کا خرچہ دیتی ہے، ڈی اے الگ دیتی ہے، 5 اسٹار ہوٹل الگ دیتی ہے، ان میں سے کئی ریکویسٹ ڈال لیتے ہیں کہ جناب فیملی بھی میں ساتھ لے آؤں کیونکہ ٹھہرنا تو ایک ہی کمرے میں ہے، ٹھیک ہے تو کمرہ تو ہم آپ سے نہیں مانگ رہے، ٹکٹ میں اپنی طرف سے کر لوں گا، تو وہ بھی اجازت ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہر کوارٹر کے بعد یا ہر 6 مہینے کے بعد وہ اپنی فیملی کو لے کے وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ تو جا کے آپ اکیلے جاتے تھے اور ان سب کو انڈیا سے اکٹھا کر کے کسی کو چنئی سے، کسی کو ممبئی سے، کسی کو کہیں سے، کسی کو کہیں سے وہاں پہ میٹنگ کرتے تھے، اگلے فردر جو تھے ٹارگٹ سیٹ کرتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ تو وہاں پہ انڈین نے یہ بہت بڑا ڈھکوسلا قائم کیا ہوا ہے، یہ بہت بڑے 2 نمبر فراڈیے ہیں، ہم بیٹھ کے اکثر ہاتھ پہ ہاتھ مار کے یہ بات کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو وائلیشن والے لوگ ہوتے ہیں یہ ہو گئے، اس کے بعد کوئی مچھیرے ہو گئے جو کہ غلطی سے ان کے ہتھے چڑھ گئے، سمندری حدود تو کیا کسی نے پار کرنی ہے، ویسے ہی ان کا جہاز گزر رہا تھا انہیں ویکیا پھاڑ کے لے گئے۔ تو اس طرح کے جی 110 لوگ ہیں، افراد ہیں جن کی فہرست پاکستان کے دفتر خارجہ نے نہیں 110 نہیں 110 ممالک کے ساتھ شیئر کی ہے، ان تمام پاکستانیوں کی فہرست اور ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کے کاغذات، اور انہوں نے کہا ہے 110 ممالک کو پاکستان نے بتایا ہے اور اقوام متحدہ سمیت کہ بھائی جان ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ ان میں سے لوگ پکڑیں گے اور ان کو جعلی پولیس مقابلے کے اندر پار کر کے رولا ڈال دیں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ مطلب کہ ان کو پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ تھی صورتحال۔ جاتے جاتے میں آپ کو گزشتہ رات کو بھی کی بھی صورتحال بتاتا چلو۔ ایل او سی پر حاجی پیر کے سیکٹر میں جو حصے پہ قبضہ کیا ہوا تھا وہاں پہ انڈینز نے فائرنگ کی جی، اور پاکستان نے اسی فارمولے کے تحت جواب دیا جو آفا صاحب نے سیٹ کر دیا ہوا۔ اب انہوں نے یہاں سے پسپا ہو کے جو مورچے بنائے تھے اور بنکر بنائے تھے ان کو بھی اڑا دیا گیا جی، اور یہ جو انڈیا کے بنکر جن پہ قبضہ کیا گیا تھا ان کے اوپر تو الحمدللہ آج کے دن بھی سبز ہلالی پرچم لہرا رہا تھا۔ ایک اور بات جی، ہمارے وہ ایئر چیف ہیں جی ظہیر الدین بابر سدھو صاحب، وہ اس وقت جو پیٹرولنگ ہوتی ہے پاکستان کے بارڈر کے اوپر وہ نارملی آج کل جے ایف تھنڈر ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یو نیور نو کہ وہ ان میں سے کس طیارے میں ہیں، لیکن یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ اس وقت وہ کسی نہ کسی طیارے پہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن یا 2 دن چھوڑ کے ایک دن سارٹی کرتے ہیں، بچوں کو خود لیڈ کرتے ہیں جس سے ان کا حوصلہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔